لوگوں پر مصیبتیں بھی آئیں گی، آلام بھی آئیں گے، مصائب اور کٹن راستے بھی آئیں گے۔ جب دین والے لوگ برداشت کر جاتے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا کامیابی کامرانی ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تھوڑی سی بات سمجھ آ رہی ہے یا نیند میں بیٹھے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے دین پر جان نشاور کرنے والے لوگ وہ اللہ والے بنا کرتے ہیں، اللہ والے بنا کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو نشانہ بنایا کافروں نے، لیکن میرے محبوب کی ازواج مطہرات کو بھی نہیں چھوڑا کافروں نے۔ ازواج مطہرات پر بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے، ازواج مطہرات پر بھی الزام تراشیاں لگائی گئی، الزام لگائے گئے، بہت بڑے کھٹن الزام لگائے گئے، ناپید ایسے الزام لگائے گئے جس کو سن کر ایمان والا تو حیران و سرگردہ رہ جاتا ہے۔ ایمان والا بڑی مشترک قبیلے سے جب میرے محبوب کی جماعت واپس ہوئی، راستے میں رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا گیا۔ اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈالنا ہے، جنگل کا راستہ ہے۔ مسئلہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذہن میں رکھنا، میری بات وہی ایک ہی ہوگی، ایک مسئلہ سمجھانا ہے کہ خالق کون ہے بھائی؟ دور سے سارے بولے جن کو یقین ہے خالق اللہ ہے وہ تو زور سے کہیں خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ دنیا جہان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں کا مالک کون؟ زمینوں کا مالک کون؟ حجر و شجر کا مالک کون؟ جنات کا مالک کون؟ نباتات کا مالک کون؟ بچہ دینے والا کون؟ بچی دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہماری کھیتی باڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت کا مالک کون؟ ذلت کا مالک کون؟ موت و حیات کا مالک کون؟ ملک کا بادشاہ کون؟ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میرے پیارے پیغمبر، میرے لاڈلے رسول، اپنی امت کو بتا دو نہ ذرا، آج ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خان، میں سردار، میں دنیا دار، میں لاٹ، میں بادشاہ، میں وزیر، میں صدر۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میرے محبوب فرما دو نا اپنی امت کو، کہہ دو، قل کہہ دو اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، چاہے کسی کو دنیا کی تھوڑی سی بادشاہت دے دوں میرے قبضہ میں ہے، جسے چاہوں بادشاہت چھین لوں، جسے چاہوں کسی علاقے کا بادشاہ بنا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہت دے کر عزت دوں میری مرضی، بادشاہت دے کر ذلت دوں میری مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ خیر کس کے ہاتھ میں بھائی؟ خیروں کا مالک کون؟ دنیا جہان کا مالک کون؟ اللہ۔ جب سب چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر میں اور آپ میں بکری کی طرح میں کیوں کرتے ہیں؟ اس چیز کا مالک میں، یہ میری، یہ میری، یہ میری، یہ میری، میری کرتے کرتے بکری بھی کہتے ہیں میں، انسان بھی کرتا ہے میں، میری چیز ہے، میری چیز ہے۔ جب آدمی مرتا ہے پھر ہاتھ خالی ہوتے ہیں، 3 گز کپڑا بھی مشکل کسی کو مل جائے تو الحمدللہ۔ ایمان والو قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔
پھر میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ترغیب دی تو کافروں کو بات سمجھ نہ آئی، مسلمان تو بات سمجھ گئے، مسلمان تو اللہ کے نبی کے گرویدہ بن گئے، مسلمان تو اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئے۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اللہ کا رنگ اس پر چڑھتا چلا گیا، اللہ نے پھر ان کے لیے قرآن میں اعلان فرما دیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب جو آپ کے بن گئے، پھر سن لو دنیا جہان والو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو میرا ہو گیا میں اس سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب کی جماعت، اللہ کے محبوب کی جماعت جب واپس آئی تو پڑاؤ ہوا، بات یاد ہے میری، پڑاؤ ڈالا گیا جنگل کے اندر، واپسی پر رات ہو گئی۔ جب تہجد کا وقت ہوا صحابہ کرام اٹھے، تیاری کا حکم مل گیا، چلنا ہے، سفر کرنا ہے۔ تو میرے محبوب کے ساتھ اس لشکر کے اندر امہات المؤمنین، سیدہ کونین طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا اندازی کے لحاظ سے میرے محبوب کے ساتھ اس سفر میں موجود تھی۔ مولانا اسے نا ہم تو طالب علم ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے تو غلطی ہو۔ تو رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے 11 بیویوں کے اندر قرآن اندازی فرمائی۔ آج ہماری 2 ہوتی ہیں، وہاں بھی انصاف نہیں ہو رہا۔ اللہ کے محبوب نے 11 شادی کر کے دکھائی، پھر بھی انصاف قائم کر کے دکھایا۔ پھر رب کائنات جو قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ کہہ دو، اعلان ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اعلان ہوا ہے پابندی کا، لیکن سبحان اللہ پر پابندی نہیں ہے، نہ ہتھ کڑی ہے نہ پابندی ہے۔ سبحان اللہ کو دور سے میں تو حیران ہوں، اب سبحان اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم مولوی بیان کرنے سے نہیں ڈرتے، ہم مولوی حکومت کو للکارنے سے نہیں ڈرتے، تو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ سے ڈرتے ہو یا کرائے پر آئے ہو؟ کرائے پر نہیں، وہ خود مختار ہو، اللہ خود تمہیں لائے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہو تو سبحان اللہ کہنا یا نہیں کہنا؟ سبحان اللہ۔ میرا جی چاہتا ہے میں بیان بند کر دوں، 5 منٹ سبحان اللہ کا ورد کریں، میرا جی چاہتا ہے، چلو ایسے نہیں تو پھر کیسے رہے سارا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتلا دو، آپ کی 11 بیوی ہیں، آپ نے انصاف کر کے دکھایا، پھر 11 بیوییں ساری دنیا کائنات کی ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ مائیں ہیں، پوری دنیا کائنات کی امہات المؤمنین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کاحد من النساء، دنیا کی کسی عورت کے برابر تمہارا مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بڑا ہے، دنیا کائنات کے ہاں بھی بہت بڑا ہے۔ نبی کی بیویوں تمہاری ایک شان ہے، میں نے تمہیں ساری دنیا کائنات کی ایمان والوں کی ماں بنا دیا ہے۔ ایمان والا، ایمان والا، کافر نہیں، کافر نہیں، جو جھوٹا دعویٰ کرنے والا اس کی ماں نہیں ہے، ایمان والوں کی ماں ہے۔ تیری اور میری ماں ہے نبیوں کی، نبیوں کی بیوی ہیں وہ مائیں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ مائیں ہیں۔ میرے نبی کی 11 شادی ہوئی، 11 نکاح ہوئے، ایک روایت کے مطابق 11 نکاح، 2 خدمت گزار، 2 لونڈیاں، لیکن 11 شادی ہوئی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ جب قرآن اندازی ڈالی گئی تو نام آیا امی عائشہ صدیقہ کا۔ کس کا نام آیا؟ کس کا نام آیا؟ امی عائشہ صدیقہ۔ وہ کون ہے جس کا نکاح عرش معلیٰ پر ہوا؟ امی عائشہ کا نکاح عرش معلیٰ پر ہوا، جس کی تصویر جبرائیل لائے میرے محبوب کے پاس جنت کے غلاف میں لپیٹ کر، اللہ کے نبی کو تصویر دکھائی گئی۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ عائشہ آپ کی بیوی ہے، عائشہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ بیوی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی،
تو پھر جب واپسی کا وقت ہوا بنی مصطلق قبیلے سے، انہوں نے پھر وہ فتح ہو گئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لمبی چوڑی بات ہے۔ جب واپسی ہوئی تو امی عائشہ صدیقہ الگ سے چلے گئی قضاء حاجت کے لیے۔ قافلے کو حکم ہو چکا تھا روانگی کا، قافلہ اپنے سواری پر سوار ہو گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جاوا تھا، محمل تھا، وہ اونٹ سے نیچے رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی ترتیب کے ساتھ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ امی عائشہ باہر جب دور سے چلی گئی تو ان کا ہار تھا گلے کے اندر، وہ گم ہو گیا، وہ گر گیا کہیں۔ جب امی عائشہ واپس آنے لگی، دیکھا ہاتھ گلے پر لگا تو ہار نہیں تھا، وہ وہیں تلاش کرنے شروع ہو گئی۔ مسئلہ فدق یہ انہوں نے اجاگر کیا ہوا ہے، وہ دوسری کمپنی مسئلہ فدق کو اٹھا کر پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ بہرحال ہم شیئر نہیں کرتے اس کو، مسئلہ فدق کا بات۔ تو بہرحال اللہ نے سمجھا دیا، اللہ نے سمجھا دیا، اللہ کے نبی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، اللہ کے نبی بھی، اللہ کے نبی کی جماعت بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی بیویاں بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتی۔ تو پھر آج کا کافر، آج کا بے ایمان، آج کا کالا کافر موذی اللہ کے نبیوں کی بیویوں پر کیوں کیچڑ اچھالے، کیوں بکواس کرے، کیوں زبان درازی کرے؟ کسی کو حق نہیں ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے قرآن کا مطالعہ کرے، ایمان والا کس چیز کا مطالعہ کرے؟ کس چیز کا؟ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔